پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ جشن آزادی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ توفیق دے تو شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بڑھا دے، خیر خیرات کرے، بھلائیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، مسلمانوں کو راحت پہنچائے۔ جو آزاد ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے کہ کسی قید سے آزاد ہوا، وہ شکر گزار بنے گا۔ آزاد کس نے کیا ہمیں؟ دشمنوں کی غلامی سے، غیر مسلموں کی غلامی سے پروردگار نے کیا۔ پروردگار نے ہم کو آزادی کی نعمت سے نوازا، تو ہمیں پروردگار کا شکر گزار بننا چاہیے، نہ کہ نافرمانی کر کے مزید گناہ گار۔ اگر میوزک بجا کر، ڈھول تاشے کی تھاپ پر ٹانگیں تھرکا کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم جشن آزادی منائیں، تو یہ جشن آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی بربادی کا انتظار ہے، اور ہم برباد ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ بے پردگیاں عورتوں کی، اور اس طرح کے انداز سے مطلب یہ قوم جو ہے یہ جشن آزادی مناتی ہے، پھر بولتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلے کے جھٹکے آئے تھے، بارشیں نہیں ہو رہی، یا بارشیں بہت زیادہ ہو گئی اور پانی کی سطح اتنی اونچی ہو گئی۔ تو وہ دہشت گردی جاتی نہیں ہے، ڈاکو بڑھ گئے، چوریاں بڑھ گئیں، جینا دوبھر ہو گیا۔ پھر 14 اگست آیا تو روڈ پہ آ گئے، ناچنا شروع کر، پھر بولیں گے پریشانیاں بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں، جس کو دیکھو لوٹ مار میں لگا ہوا ہے، تاجر بھی لوٹ رہا ہے، ملازم چوریاں کر رہا ہے، ایمانداری نظر نہیں آتی، رشوت خوری بڑھ گئی۔ تو میرے بھائی تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ناچو گے تو رحمت نازل ہوگی؟ تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ظاہر گناہ جب بڑھتے ہیں تو لپیٹ میں نیکوکار بھی آتے ہیں۔ ہر آدمی ناچ نہیں رہا، ہر آدمی میوزیکل پروگرام میں نہیں جاتا، ہر شخص فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا، لیکن جب سیلاب آتا ہے سب کو بہا کر لے جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو سبھی اس میں، جو بھی آیا اچھے برے سب اس میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو یوں ہمارے یہاں مطلب یہ کہ مصیبتیں کم نہیں ہوتی، بڑھتی جا رہی ہیں، ہر دن نئی آفت کا پیام لا رہا ہے، اور پریشانیاں ہر طرف، مطلب جس کو دیکھو بولتا ہے میں بہت پریشان ہوں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ سکون میوزک میں تلاش کر رہے ہیں، فلموں میں تلاش کر رہے ہیں، نائٹ کلبوں میں جا کر تلاش کر رہے ہیں، شراب کی بوتل میں آپ سکون ڈھونڈ رہے ہیں، کون اللہ کی یاد میں۔ تو جشن آزادی یہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ ہمارے باپ دادے بیچارے جب دشمنوں کے غلام تھے اس وقت وہ کتنی تکلیف میں تھے، اب اللہ نے ہمیں آزاد وطن دیا، جب آزاد وطن ملا، آج بھی ہمارا قومی نعرہ وہی ہے جو طے ہوا ہے۔ ہمارا قومی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب تک لا الہ الا اللہ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں نظام نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک جو بھی ہو رہا ہے یہ ختم ہونے کی امید نظر نہیں آتی، یہ بڑھتا چلا جائے شاید۔ میں نے تو شروع سے یہ دیکھا کہ یہ بڑھ ہی رہا ہے۔ ہم یہ نے کہ جب چھوٹے تھے جب بھی بولتے تھے حالات بہت خراب ہو گئے، اس وقت کیا حالات خراب تھے؟ ٹھوسا بازی، لاٹھی چلتی تھی، چھرے مارتے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے اب نوبت کہاں تک پہنچی ہے یہ آپ کو پتا ہے، آئندہ کیا ہوگا یہ نہیں پتا، لیکن شاید اس سے کوئی بڑی ٹیکنالوجی آ جائے گی، تباہ کاری ہوگی۔ اب یہ ہو رہا ہے، یہ شاید ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہم نے مطلب جشن آزادی حقیقت میں نہیں منایا، ہم مطلب یعنی کہ سامان بربادی کر رہے ہیں۔ اے وطن عزیز، پاکستان کے عاشقان رسول، سنبھل جاؤ، مان جاؤ، خبردار ہو جاؤ، پہلے جو ہوا اس سے سچی توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ملک وطن پاکستان عطا کیا، یہ تیری بہت بڑی نعمت تھی جس کی ہم قدر نہ کر سکے، اور اب تک اس کی توڑ پھوڑ کرتے رہے۔ کسی کو مکان بھی مل جائے تو اس کی تعمیر کرتا ہے، اس کی مینٹیننس کرتا ہے، نہ کہ اس کو توڑتا ہے۔ ہم عجیب لوگ اس کو توڑتے ہیں، کبھی بس جلا کے توڑتے ہیں، کبھی کسی کی عمارت جلا کے توڑتے ہیں، تو کبھی بم پھوڑ کے توڑتے ہیں، تو کبھی فائرنگیں کر کے توڑتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو بہت توڑا، آخر کبھی جوڑیں گے بھی کہ نہیں؟ ایک دوسرے کی نفرتیں ہمارے اندر مطلب بھری ہوئی ہیں، تو یہ سب ختم ہونی چاہیے، اور تمام عاشقان رسول کو ایک اور نیک بن جانا چاہیے، اور اپنے وطن عزیز
ملک پاکستان کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے۔ اے میرے اللہ، میرے وطن عزیز، پاکستان کو نظر بد سے بچا، ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو، اور جو بھی دشمن جہاں سے بھی، یا اللہ میرے وطن عزیز کو میلی نظر سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ یا اللہ میرے وطن عزیز کو آنچ نہ آئے، میرا وطن عزیز تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا گہوارہ بن جائے، میرے وطن عزیز کا بچہ نمازی بن جائے، اور ہر مسلمان حقیقی معنوں میں عاشق رسول بن جائے، دیانتدار بن جائے۔ جتنے اس کے مطلب ارباب اقتدار ہیں یا جو حزب اختلاف ہیں، ان میں جو بھی مسلمان ہیں سب کے سب حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں اور اسلام کے شیدائی بن جائیں، نیک نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، اور مل جل کر آؤ وطن عزیز کی تعمیر کرتے ہیں۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔